کہ تربیلا ڈیم بھی مکمل بھر چکا ہے, کوئی آدھا پونا فٹ رہتا ہے, اور آپ سمجھ لیں کہ منگلا ڈیم بھی بھر چکا ہے, اور باقی بھاکڑا ڈیم جو ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بھر چکا تھا, 1678 فیٹ تک جا چکا تھا, لیکن اس کو اب پھر نیچے کر رہے ہیں, 1677 فیٹ ہے اس وقت. اور جو پونگ ڈیم ہے وہ 1497-98 فیٹ تک ہے, اور 1400 اس کا لیول تھا, ویسے تو 1392 تھا, تو اب اس کو نیچے لے کے آئیں گے تو مطلب بھر چکا ہے. رنجیت ساگر ڈیم بھی بھر چکا, تھن ڈیم تھوڑا کم ہے 10-15 فٹ, اور اس میں ابھی گنجائش ہے. اسی طرح دریا چناب کے جو 4 ڈیمز ہیں وہ بھی تقریباً بھرنے کے قریب ہوں گے, یا کم و بیش تھوڑا بہت وہاں پہ فرق رہتا ہوگا. تو یہ ڈیمز لیول کی بات ہوگی. اب دریا بیاس کی بات کرتے ہیں. تو ناظرین باقی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں, بس یہاں پہ بتاؤں گا کہ سی ایم نے کیا کہا انڈین پنجاب کے. انہوں نے جو بی بی ایم بی بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ سب چیزیں کنٹرول میں ہیں, اور باقی جو پروسیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, یعنی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, کہ وہ اپنے جو ایم ایل اے ہیں وہ بھی جائیں, اپنے علاقوں میں جائیں, اور لوگوں کو جس طرح سے ریسکیو کیا جا رہا ہے یا ایویکویٹ خود سے کر رہے ہیں جو نشیبی علاقے ہیں یا جو نیچے والے علاقے ہیں, تو وہاں پر اس طرح کی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ساری صورتحال کنٹرول میں. اور انہوں نے کہا کہ بھاکڑا کا تو انہوں نے نہیں ذکر کیا کیونکہ وہ ہماچل پردیش میں آتا ہے, جو ان کی کسٹڈی میں ہے پونگ ڈیم ہے یا رنجیت ساگر ڈیم دریا راوی میں, تو انہوں نے کہا وہ کنٹرول میں ہے. تو ان کی وہ خبریں لے رہے ہیں, ایسے میں کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ ایک دم سے کوئی بہت بڑا سیلابی ریلا پھر سے چھوڑا جائے یا اس طرح سے. لیکن پونگ ڈیم کے انتظامیہ کا جو پریس ریلیز تو نہیں تھی, لیکن جس طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ اخبار کے ذریعے کہ وہاں سے شام کو کوئی مزید اس میں اضافہ کریں گے. تو اب دیکھنا ہوگا. ابھی تک کو تو ستیش سنگلا نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ پونگ ڈیم سے مزید کوئی زیادہ پانی چھوڑا جائے گا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پونگ ڈیم سے 1,41,000 کیوسک برقرار ہے, جو صبح 6 بجے بھی وہی چھوڑا جا رہا تھا. جب ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے یہ اس بات کا اعادہ کیا کہ اس میں 1,41,000 ہی وہاں سے ڈاؤن سٹریم ہے جو چھوڑا جا رہا ہے, اور یہ چھوڑا جائے گا تب تک کہ جب تک 1398 سے نیچے 1392 تک اس کا لیول پونگ ڈیم کا نہیں آ جاتا. اور اسی طرح انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ جو بھاکڑا ڈیم ہے اس کا جو ان کے انتظامیہ یا اس کو جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنا رسک نہ لیں اور 1680 سے اوپر اس کو نہ لے کے جائیں بھاکڑا ڈیم کو, کیونکہ 1988 میں اس کو لے کے گئے تھے 1687 تک. تو اب انہوں نے کہا کہ 1680 سے ہم نیچے لے کے اس کو جائیں گے, یعنی 1670 تک رکھیں گے. ایسے میں پھر انہوں نے کہا کہ اگلے 5 دن موسم خشک ہے تو ہم نے 4-5 دن اس بھاکڑا ڈیم سے پانی کو نکالتے رہنا. تو ابھی بھی 83,000-80,000 سے زیادہ 83,000 کیوسک کے قریب وہ کہہ رہے تھے کہ پانی کا جو ڈاؤن سٹریم میں جا رہا ہے, جو دریا ستلج میں چھوڑا جا رہا ہے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اگلے 4-5 دن میں یہی لیول رہے گا بھاکڑا کا بھی, اور جو بیاس کا ہے پونگ ڈیم اس کا بھی 1,41,000. تو آپ سمجھ لیں کہ 2,20,30,000 کیوسک اگلے 4-5 دن میں ان دریاؤں میں رہے گا. اور پھر ہریکے پہ کیا صورتحال رہے گی یہ بھی. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اگر 7 لاکھ کیوسک ایک دم سے انفلو ہوتا ہے جس طرح سے پونگ ڈیم میں آیا, تو 20-25 فٹ ایک دن میں اس کا لیول اوپر چلا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مطلب اس کو ہم فوری طور پر مطلب اگلے 4-5 دن میں جب موسم خشک ہے تو اس کو 1670 فیٹ تک بھاکڑا کو لے کے آتے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی بارشوں کا سپیل آ جائے جس میں 5-6 لاکھ کیوسک ایک دم سے پانی آ جائے اور 20-30 فٹ اوپر چلا جائے. تو ایسے میں پھر ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا, اور پھر ہم پنجاب کو بھی ڈبو کر بیٹھیں گے, اور پھر آگے پاکستان کے لیے بھی خطرہ بنے گا. یہ میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ بات نہیں کی, مطلب انہوں نے یہی کہا کہ ہم حفاظتی اقدامات کے پیش نظر جو ہے پیشگی اس کا جو لیول ہے کم کرنے جا رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیں کہ اگلے 4-5 دنوں میں 2.25 لاکھ کیوسک کا دونوں دریاؤں میں سیلابی ریل آئے گا. اور ہریکے پر جب پہنچے گا تو میرے خیال میں ہریکے کا جو ایک بھائی تو بتا رہے تھے کہ 2.5 لاکھ کیوسک ہریکے پہ بنے گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو بیچ میں سفر ہے 200 کلومیٹر ادھر تو 30,000 کیوسک ادھر بھی ضائع ہو جائے گا, کیونکہ پہلے پانی آلریڈی نشیبی علاقوں میں موجود ہے. تو 30,000 ادھر سے ضائع ہوگا. تو میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ یہ کل ملا کر 1,10,20,000 چلا تھا بھاکڑا سے, اور ادھر میکسیمم 1,40,50,000. تو یہ کل ملا کر جو ہے 2.5 لاکھ کیوسک بنتا ہے. میری اسیسمنٹ ہے کہ تقریباً 70-80,000 کیوسک بیچ میں ضائع ہوگا دونوں کا. تو آپ سمجھ لیں کہ 1,60,70,000 کیوسک کا بن سکتا ہے ہریکے پر. اور پھر جو آپ کا گنڈا سنگھ والا ہے وہاں پر جو لیول ہے یا حسینی والا ہیڈ ورکس وہ 1.5 کے آس پاس رہے گا, اور گنڈا سنگھ والا 1,20,30,000 پہ, اور یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے.
تو اب یہ میں نے تجزیاً سارا کچھ آپ کو بتا دیا. اب میں تمام دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کرتا جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 61,820 کیوسک ہے, سلیمان کی پر 37,463 کیوسک, اسلام پر 31,523 کیوسک, دریا راوی میں جسر پر 26,800 کیوسک, شادرہ پر 35,754 کیوسک, بلو کی پر 26,290 کیوسک, سدرئی براج پر 12,101 کیوسک. تو ناظرین راوی میں بھی خطرہ تو برقرار ہے. اگر نیا سپیل آتا ہے 4-5 دن میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ راوی سے کوئی پانی چھوڑیں گے وہ, اس کے بعد جب بارشوں کا نیا سپیل آئے گا تو پھر خطرہ ہے اس طرح کا. دریا چناب میں مرالہ پر 48,000 کیوسک, خان کی پر 56,000, قادر آباد پر 54,000, تریمو براج پر 41,000, پنجنت پر 54,000 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. دریا جیلہ میں کل کتنا سیلابی ریلا چھوڑا جائے گا یہ دیکھنا ہوگا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ چھوڑا جائے گا, 75,000 یا 1 لاکھ کیوسک نہیں چھوڑا جائے گا. ایک میری اسسمنٹ ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, تو بہرحال آپ دیکھنا ہوگا کہ کتنا پانی وہاں سے چھوڑیں گے. مظفر آباد پر اس وقت 2,100 کیوسک ہے, ڈومل پر 13,300 کیوسک, چتر کلاس پر 27,930 کیوسک, آزاد پتن پر 28,370 کیوسک, کوٹری پر 6100 کیوسک, منگلہ ڈیم سے 10,000 کیوسک اور رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا.